لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 11ویں شریف کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے، اور غلامان غوث بارگاہ غوثیت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا سکہ اپنے سینے پر بٹھاتے نظر آتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جیسے ہی زبان پر آتا ہے تو امت مسلمہ کے دل و دماغ کے اندر مسیحا کی شکل میں اور مدد کرنے والے کی شکل میں ایک عظیم ذات جو ہے وہ ابھرتی نظر آتی ہے۔ یوں تو اولیاء کرام علیہم الرضوان کی تعداد کم نہیں ہے، بے شمار اولیاء کرام علیہم الرضوان اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو مقام سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے، اس مقام و مرتبے تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے غلام نہیں ہوتے بلکہ وہ شریعت کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین بھی ان تک پہنچتے ہیں اس پر عمل کرنا وہ اپنی زندگی میں ضروری سمجھتے ہیں، اور اسی لیے پروردگار جل جلالہ ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ایک ضابطہ عطا فرما دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، لوگوں کے دلوں میں رحمان جو محبت پیدا فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ایمان لے آئے اور جب کوئی عمل صالح کرے تو رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے اتنی بلندی پر تھے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ فرش پر رہتے ہوئے ان کی نگاہیں عرش پر ہوا کرتی تھیں، لیکن اگر ان کی زندگی کی روش کو دیکھا جائے تو پوری زندگی وہ عرشی مخلوق کی حیثیت سے نہیں بلکہ فرشی مخلوق کی حیثیت سے ہی انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ورنہ دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی بلندی نصیب ہو جاتی ہے تو وہ فرشی مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے،
اور عرشی مخلوق اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، لیکن وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رب قدیر نے اتنا اونچا مرتبہ عطا کیا کہ ٹھوکر مار دیں تو مردہ زندہ ہو جائے، وہ سیدنا غوث پاک عاجزی اور انکساری کے ایسے پیکر تھے کہ دنیا کا ہر شخص ان کے متعلق یہ گمان کرتا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر التفات اور نظر کرم سب سے زیادہ مجھ پر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ مجھے آج آپ کے سامنے غوث پاک کے نہ علمی مقام اور مرتبے سے متعلق کچھ بات کرنی ہے اور نہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف و کرامات سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، بلکہ مجھے آج آپ کے سامنے غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ آپ یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھ لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی قوم کا زوال جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ قوم بد اخلاق ہو جاتی ہے، اور جب کوئی قوم بد اخلاق ہو جائے تو اس کے زوال کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہی معاملہ بد اخلاق قوم کا بھی ہے اور بد اخلاق فرد کا بھی ہے، اور جو جتنا اخلاق کے اندر بلندی پر ہوگا اللہ رب العزت اتنی ہی ترقی عطا فرمائے گا، اور جو قوم اخلاق کے اعتبار سے بہت پختہ ہوگی وہ قوم اللہ عز و جل کے نزدیک بہت عزت والی اور بہت عظمت والی ہوا کرے گی۔ اسی لیے ایک محقق نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کسی قوم کی ترقی کے لیے نہ افسران کی ضرورت ہے نہ فوج کی ضرورت ہے، بلکہ کوئی بھی قوم اگر ترقی کرتی ہے تو اخلاق کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس اخلاق اچھے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جس طریقے سے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ ہم اپنے وجود کے حوالے سے غور کریں تو اللہ کریم نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ شکم مادر میں اس نے ہمیں روزی عطا فرمائی، جبکہ ہم وہاں پر کسی اعتبار سے اپنی روزی کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے، پیدا ہوئے، تو ہاتھ پیر سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم کما کر کے محنت کر کے یا ہمیں کوئی روٹی ہمارے سامنے رکھ دے تو ہم اٹھا کر کے چبا کر کھا سکیں، اس لیے کہ منہ تو تھا لیکن بچپنے میں ہماری سچویشن ایسی تھی کہ چبانے کے لیے دانت نہیں تھے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ میں قوت نہیں تھی۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے پیدا ہوتے ہی ہم پر اتنا احسان فرمایا کہ سارے انسانوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا اور ہمارے لیے رزق کا اہتمام ہماری ماں کے سینے کے اندر پیدا فرما دیا؟ وہ ذات میرے پروردگار جل جلالہ کی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے احسان کرو تم جس طریقے سے رب قدیر جل جلالہ نے تم پر احسان فرمایا۔ اس آیے کریمہ کی روشنی میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو معاشرے کے وہ لوگ جو محروم معیشت ہیں، معاشرے کے وہ لوگ
جو بے روزگار ہیں، معاشرے کے وہ لوگ جو غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس خورد و نوش کا کوئی اہتمام نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اس طریقے سے تم لوگوں پر احسان کرو جس طریقے سے اللہ نے تم پر احسان فرمایا، یعنی ان غریبوں مسکینوں کا تم خیال کرو جس طریقے سے تمہارے پاس کچھ نہ تھا اور تمہارے مولا نے تم پر احسان فرمایا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بلندی کے اتنے اونچے مقام پر تھے کہ وقت کے تاجدار اور وقت کے خلفاء اور وقت کے مالدار سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی خدمت میں اور آپ کی غلامی میں رہنے کو اپنے لیے باعث فخر تصور کرتے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری سیرت یہ بتاتی ہے، پوری زندگی یہ بتاتی ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں میں رہنا ہی پسند فرماتے تھے۔ ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفہ تھی، اور خود غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مالداروں کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ غریبوں کو کوئی سینے سے لگا لے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اللہ کے وہ مقرب بندے تھے جن کی پوری زندگی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری۔ لہو و لعب، کھیل کود، تضیع اوقات، ان ساری چیزوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تک بھی کوئی رشتہ نہ تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔